تفسیر ابن کثیر سورہ اعراف آیت نمبر 160 سے لے کے 163، 4 آیت. آیت نمبر 160. And we divided them into 12 tribes as distinct nations. اور ہم نے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا 12 قبیلوں میں، یعنی کہ 12 قبیلے، 12 امم یعنی نیشنز یعنی کہ قوم. تو کیونکہ اب وہ لاکھوں میں تھے نا، اب ان لوگ 6 لاکھ تو ہو ہی گئے تھے. We revealed to Musa when his people asked him for water. تو پھر ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا. تو اللہ نے یہاں پر کہا کہ پھر ہم نے ان کو وحی کی اور یہ کہا نا اسٹرائک دا اسٹون ود یور اسٹک. تو جو بڑا راک وہاں پر تھا اس کو اللہ نے کہا کہ اپنی اسٹک، اپنی لکڑی جو ہے عصا، اس سے مارو، ضرب لگاؤ. اینڈ دیر گشٹ فورتھ آؤٹ آف اٹ 12 springs. اور اس میں سے پھر 12 چشمے جاری ہو گئے. ایچ گروپ نیو اٹس اون پلیس فار واٹر. اور ہر گروہ کو اپنا جو پانی پینے کی جو جگہ ہے ان کو معلوم تھی، یعنی ان کو پتہ چل گئی تھی. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ ان کو اپنی جگہ معلوم ہو گئی کہ ہم کو پانی، ہمارا پانی کو کون سا ہے مطلب. تو وہ 12 جو قبیلے تھے ان کے لیے 12 چشمے اللہ نے بنا دیا. یہ اللہ کے ایکچولی فیورز ہے جو ان پر کیے گئے. We shaded them with the clouds. اور ہم نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، سائبان یعنی کہ ان کے اوپر. And sent down upon them the manna and quail. اور ہم نے ان کے اوپر اتارا من اور سلوا، یعنی وہی جو کاربوہائیڈریٹ کے لیے وہ جو ایک اس طرح سے تھا جو بریڈ کا جیسے کام دے رہا تھا، اور دوسرا جو تھا وہ تھی چھوٹی سے یہ کوئل سلوا، جھنڈ کے جھنڈ جو آتے تھے جیسے کہ آج کی ڈیٹ میں جیسے بٹیر اور اس طرح سے کھاتے ہیں نا لوگ ویسا. اور پھر اللہ نے جیسے ان کو کہا کہ ایٹ آف دا گڈ تھنگس ود وچ وی ہیو پرووائڈیڈ یو. کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے طیب جو کہ ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں. رزقناکم. They harmed us not. اللہ نے کہا انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا. But they used to harm themselves. لیکن انہوں نے خود اپنا نقصان کیا، اپنی جانوں پہ ظلم کیا. یعنی کہ انہوں نے جو بھی کیا ہے جس کی وجہ سے یہ لائن آ گئی، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے کچھ تو کیا ہوگا نا. اور وہ کچھ کیا ہے؟ وہ ناشکری. سب سے پہلی بات ہے ناشکری کفر ہے. آیت نمبر 161. And remember when it was said to them. اور یاد کرو جب ان سے یہ کہا گیا dwell in this town. اور یہاں پر ٹاؤن کا نام جیروسلم ہے. وہ جیریکو جیروسلم جیسے بولتے ہیں بالکل ایسے ہی پورے کے پورے اطراف میں آ جاتے ہیں. تو جیروسلم یہاں پر نام دیا ہوا ہے کہ اس شہر کے اندر جاؤ، بس جاؤ. And eat there from wherever you wish. اور کھاؤ وہاں سے جہاں کہیں سے بھی تمہارا دل چاہے. And say. اور ساتھ یہ کہتے رہو او اللہ forgive our sins. تو یہ ساتھ میں کہتے رہو مطلب کہ اللہ ہمارے گناہوں کو تو بخش دے. حتتن. حتتن یہ تھا وہ ورڈ جس کے لیے کہا گیا کہ اس کا میننگ تھا کہ او اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. And enter the gate prostrating, bowing with humility. یعنی جھک کر داخل ہونا اس کے دروازوں سے، اس شہر کے، یعنی اکڑ کے داخل مت ہونا. We shall forgive you your wrongdoings. تو ہم تمہاری جو بھی خطائیں ہیں اس کو معاف کر دیں گے. We shall increase the reward for the good doers. اور ہم جو محسنین ہیں ان کے اجر کو بہت بڑھائیں گے. آیت نمبر 162. But those among them who did wrong. لیکن ان میں سے جو لوگ تھے جنہوں نے مطلب ظلم کیا، wrong کیا یعنی غلط کیا. changed the word that had been told them. انہوں نے اس ورڈ کو حتتن کو بدل دیا جو ان سے کہا گیا تھا کہنے کے لیے. So we sent on them a torment from the heaven
in return for their wrongdoings. تو پھر ہم نے بھی آسمان سے ان کے اوپر عذاب اتارا پلیگ کا، کیونکہ جو وہ لوگ جو ظلم کر رہے تھے، جو ظلم کی روش اختیار کی تھی انہوں نے، یعنی کہ غلط کرنا، رانگ ڈوئنگس، اس کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے جو کیا تو اللہ نے کہا اس کے بدلے میں پھر ہم نے بھی کیا. آیت نمبر 163 اینڈ آسک them about the town that was by the sea. پوچھو ان سے ذرا کہ وہ شہر جو سمندر کے پاس بسا ہوا تھا. when they transgressed in the matter of the Sabbath، تو انہوں نے جو سبات کا معاملہ تھا اس کے اندر مطلب لمٹس توڑی اور جو سرکشی کی. when their fish came to them openly on the Sabbath day، یعنی سبات والا جو دن تھا، سیٹرڈے، سنیچر جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ دن مچھلیاں جو ہے وہ کھلم کھلا آتی تھی اوپر سطح پہ پانی کی. and did not come to them on the day they had no Sabbath، اور جس دن ان کا ثابت نہیں تھا اس دن وہ مچھلیاں بھی نہیں آتی تھی. وہ تو اللہ کا حکم جیسا ہوگا ویسا ہی وہ کریں گے نا. اللہ کی آزمائش اگر ہے ان لوگوں کے لیے تو مچھلیاں جو ہے ان کو بھی حکم ہوا ہے کہ تم ابھی مت آؤ، اور اب جب ثابت کا دن ہے تب اوپر سے اچھل اچھل کے آؤ. thus we made a trial for them، تو ہم نے ان کے لیے ایک آزمائش بنا دی اس کو. for they used to rebel against Allah's command، کیونکہ وہ اللہ کے ہر حکم کے خلاف جاتے تھے اور بغاوت کرتے تھے. تو یہ بغاوت کی وجہ سے اللہ نے یہ چیز کیا، کیونکہ جب بغاوت کرتے ہیں تبھی تو پھر اللہ کی طرف سے بھی آتا نا عذاب. اللہ says وَقَطَّعْنَاهُمْ 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. And we divided them into 12 tribes، اور ہم نے ان کو 12 قبیلوں میں الگ الگ کر دیا، تقسیم کر دیا، ایز ایک نیشنز کی طرح، ایز ڈسٹنکٹ نیشنز، جیسے کہ ایک امت ہے. We revealed to Musa when his people asked him for water، saying, strike the stone with your stick, and there gushed forth out of it 12 springs. اور پھر ان کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو کہ مارو، اپنے عصا سے ضرب لگاؤ اس پتھر پہ، تو وہ وہاں 12 چشمے جاری ہو گئے. and there gushed forth of it 12 springs، each group knew its own place for water، ہر گروپ کو اپنی جگہ پانی پینے کی معلوم تھی. We shaded them with the clouds، اور ہم نے ان کے اوپر سایہ کیا بادلوں کا. and sent down upon them the manna and quail، اور ہم نے ان کے اوپر اتارا من اور سلوا، quail، saying eat of the good things with which we have provided you، اچھی چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، طیب چیزیں وہ کھاؤ. they harmed us not but they used to harm themselves، انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، بس اپنے ہی نفسوں پہ ظلم کیا. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. And remember when it was said to them، اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا dwell in this town، اس شہر میں رہو، بسو، جیروسلم، and eat there from wherever you wish، اور کھاؤ اس میں سے جہاں کہیں سے بھی تم چاہو. and say oh Allah forgive our sins، اور یہ کہو کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے. and enter the gate prostrating bowing with humility، اور اس کے دروازے سے داخل ہونا جھک کر. we shall forgive you your wrongdoings، ہم معاف کر دیں گے تمہیں جو بھی تم نے ظلم کیا، غلط کیا. we shall increase the reward for the good doers، لیکن جو محسنین لوگ ہیں
جو بہت یعنی اللہ جیسے حاضر ہے، اللہ کو سامنے دیکھتے ہوئے جس طرح سے جیسے کوئی بندہ کچھ کرے کہ سپروائزر سامنے ہو تو کتنا اچھا بیسٹ کام کرے گا نا، ویسے وہ بندے محسنین جو ہیں وہ اللہ کو سامنے محسوس کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور پھر وہ کام کرتے ہیں جو بہترین طریقے سے، جو بھی اچھی تمام چیزیں، نیکیاں، سب کچھ، تو وہ ان کو اللہ کہتا ہے کہ ہم ان کے اجر کو بہت بڑھائیں گے. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. But those among them who did wrong، پر ان میں سے جو لوگ تھے جنہوں نے ظلم کیا، changed the word that had been told to them، وہ ورڈ جو ان سے کہا گیا تھا بولنے کے لیے اس کو انہوں نے بدل دیا. So we sent on them a torment from the heaven in return for their wrongdoings. تو ہم نے بھی آسمان سے ان کے اوپر اتارا ایک بہت مطلب بڑا عذاب، پلیگ، اس کے بدلے میں جو انہوں نے ظلم کیا، یعنی ورڈ کو بدلی کیا نا. We discussed these آیت in سورہ البقرہ، اور یہ ایسی ہی بالکل ملتی جلتی جو یہی قصے جو ہے سورہ بقرہ میں بھی تھے، اور ہم نے وہاں پر اس کو مطلب پڑھ چکے ہیں. which was revealed in المدینہ، تو سورہ بقرہ جو ہے وہ مدینہ میں آئی تھی. while these ayats were revealed in مکہ، اور یہ مکہ کی آیتیں. we also mentioned the difference between the two narrations and thus we do not need to repeat it here. تو پہلے بھی اس چیز کو مطلب بول چکے ہیں کہ یہ دونوں جو یہاں پر جو اب بات آئی اور جو پہلے سورہ بقرہ میں آئی، تو یہ دونوں ہی نریشنز جو ہے اس کے اندر کیا فرق ہے، اور اب ہم یہاں ریپیٹ نہیں کریں گے. all thanks are due to Allah and all the favors are from him. اور الحمدللہ کہ اللہ ہی ہے جس کا مطلب شکر ہے اور اسی کی ثنا، اور تمام نعمت، تمام فیور جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. The Jews transgressed the sanctity of the Sabbath. یہودیوں نے جو سینکٹی تھی، حرمت، جو سبات کے دن کی حرمت تھی، کہ بھئی جو چیز کے لیے منع کیا گیا تھا، بھئی تم یہ بھی مت کرو، کوئی کام مت کرو، چولہا مت جلاؤ، تو یہ تمام چیزوں کے لیے مطلب حرام کیا گیا تھا، تو اس دن کی حرمت کو انہوں نے توڑا یہودیوں نے. دس آیا ایکسپلینس اللہ اسٹیٹمنٹ. یہ جو آیتیں ہیں یہاں پر سورہ بقرہ کی آیت کوٹ کی گئی ہے کہ سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 65، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ and indeed you knew those among you who transgressed in the matter of the Sabbath. اور یقیناً تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے سبات کے معاملے میں حدیں توڑی، لمٹس کراس کیے، ٹرانسگریس کیا. اللہ says to his prophet here، اللہ اپنے نبی سے، رسول سے کہہ رہا ہے، وَأَسْأَلْهُمْ and ask them، ان سے پوچھو. ask the Jews who are with you، وہ یہودی جو آپ کے ساتھ ہیں ابھی، ان سے ذرا پوچھو. about the story of their fellow Jews who defied Allah's command، تو وہ لوگ، ان کا قصہ ذرا ان سے پوچھو کہ وہ جو پہلے جو تھے تمہارے ہی مطلب جو بھی بھائی بہن باپ دادا، وہ یہودی جو تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. so that his punishment overtook them all of a sudden for their evil actions، یعنی تو اللہ کا عذاب جو ہے وہ ان کو آ پکڑا اچانک سے ان کی بری حرکتوں کی وجہ سے. evil actions، transgression and defiance by way of deceit، یعنی انہوں نے جو بری حرکتیں کی، وہ حدوں کو توڑا، اللہ نے جو کہا وہ نہیں کیا، اور پھر نافرمانی کی، اور یہ بھی کہ دھوکہ دینے کی کوشش کی، جیسے اللہ کو دھوکہ دینا کہ اللہ نے کوئی حکم کیا ہے تو بولے اس کو ایسا الٹا سلٹا کر کے اور کریں گے تو مطلب پھر ہم بولیں گے نہیں ہم تو برابر صحیح تھے، دیکھو ہم نے برابر ویسا ہی کیا. لیکن اللہ سب کچھ جانتا ہے، اپنی نیتوں کو بھی جانتا ہے، اس لیے دل میں خیال بھی آ جائے نا اگر وہ نیت کا بھی گڑبڑ کا، تو وہ بھی پکڑا جائے گا. آلسو وارن دا جوز، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے ان کو وارن کرو، خبردار کرو ان یہودیوں کو، اگینسٹ ہائڈنگ یور ڈسکرپشن دیٹ دے فائنڈ ان دیئر بکس،
کہ وہ جو آپ کے بارے میں پورا بیان کیا گیا ان کی کتابوں میں اس کو چھپاؤ مت, سو دیٹ دے ڈو ناٹ سفر واٹ دیئر فور فادر سفرڈ, تاکہ پھر ان کو بھی بھگتنا نہ پڑے وہی سب کچھ جو ان کے باپ داداؤں کو بھگتنا پڑا تھا. دا ولیج مینشنڈ ہیئر از آئلہ. یہ جو ہے نا مطلب آئلہ جو ہے یہ جگہ ہے جہاں پر وہاں جو ریڈ سی کا جو مطلب شور تھا, آن دا شور آف دا قلزم یعنی کہ قلزم سی ریڈ سی ہے, اس کا کنارے پہ یہ گاؤں جو تھا آباد تھا. محمد بن Ishaq recorded from Daud bin al-Hussein from Ikrimah that Ibn Abbas commented on Allah's statement. محمد بن اشاق جو ہے انہوں نے یہ چیز ریکارڈ کی ہے فرام داؤد بن الحسین, ان کے داؤد بن الحسین سے, فرام اکریما یعنی اکریما ان سے مطلب انہوں نے لیا, یہ چین ہے پوری, دیٹ ابن عباس کامنٹڈ, اور پھر اس کے بعد فائنلی ابن عباس ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا, تو اس طرح سے چین پوری بنتی ہے نریٹرز کی. ابن عباس کامنٹڈ آن اللہ اسٹیٹمنٹ, کہ ابن عباس جو ہے انہوں نے اللہ کے اسٹیٹمنٹ پہ کہا کہ وَأَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ, and ask them about the town that was by the sea. پوچھو ان سے ذرا اس شہر کے بارے میں جو سمندر کے پاس آباد تھا. A village called Ailah between Madian and At-Tur which is in Sinai. یعنی کہ جو سائنائی جو ہے پیننسولا اس کے اندر یہ آتا تھا, وہاں سمندر ہے نا جیسے, تو مدین اور اتور جو ہے یعنی کوہ تور کا پہاڑ, تو اس کے یعنی درمیان کا حصہ جو ہے وہ شہر آباد تھا. آئلہ ایلات کی بندرگاہ بولتے ہیں. اکرمہ, مجاہد, قتادہ, نصرالدی said similarly, اور ان سب نے بھی وہی کہا. اللہ اسٹیٹمنٹ is يعدون في السبت when they transgressed in the matter of the Sabbath, کہ انہوں نے سبات کے قانون کو توڑا, means they transgressed in the Sabbath and defied Allah's command to them to keep it sanctified. انہوں نے مطلب جو سبات کا قانون تھا اس کو انہوں نے توڑا بھی, اللہ کے حکم کی نافرمانی بھی کی, کہ اللہ نے کہا تھا کہ اس کی حرمت کو رکھو, قائم کرو, اور انہوں نے اس حرمت کو توڑ دیا. استاتیہم ہیتانہم یوم سبتہم شرعن when their fish came to them openly on the Sabbath day, کہ ان کی مچھلیاں جو تھی سبات والے دن اچھل کر آ رہی ہوتی تھی سمندر کی سطح پہ, سرفیس پہ. According to Ad-Dahak, who reported it from Ibn Abbas رضی اللہ عنہما, that کہ انہوں نے کہا it used to be visible on top of the water, یعنی پانی کے اوپر مچھلیاں صاف نظر آتی تھی. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ, and did not come to them on the day when they had no Sabbath. اور اس دن نہیں آتی تھی جس دن سبات نہیں تھا, سیٹرڈے نہیں تھا, اس دن نہیں آتی تھی مچھلیاں. Thus we made a trial of them, تو ہم نے ان کے لیے آزمائش بنا دی اس کو, کہ دیکھ کے ترس رہے, تڑپ رہے, کیا کریں کیا نہ کریں. ابن جریر said, means this is how we tested them, by making the fish swim close to the surface of the water. تو اس طرح سے ہم نے ان کو آزمایا کہ مچھلیاں جو تھی وہ پانی کے بالکل اوپر سطح پہ اور قریب ہی آ رہی ہیں ایک دم. On the day which they were prohibited to fish, جس دن ان کو منع تھا نا کہ مچھلیاں آج کے دن تم نہیں پکڑ سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے ایکچولی, تو اس دن مچھلیاں اچھل کے آ رہی ہوتی تھی اللہ کے حکم سے. The fish would be hidden from them on the day when they were allowed to fish. تو جو دن ان کے پورے 6 دن جو وہ تھے جس میں یہ لوگوں کو اجازت تھی کہ بھئی تم یہ مچھلی جو ہے ان کو پکڑ سکتے ہو, لیکن تب مچھلیوں کو چھپا دیا جاتا تھا. اور وہ چھپانے والا کام کون کرے گا؟ اللہ نا. کذالک نبلوہم, ایسے ہی ہم نے ان کو آزمایا. Thus we made a trial for them, so that we test them. تو ہم نے ان کے لیے آزمائش بنائی تاکہ ہم ان کو جانچیں. بما كانوا يفسقون, for they used to rebel against Allah's command, کیونکہ اللہ کے حکم کی ہمیشہ سے انہوں نے
نافرمانی کی, توڑا. by defying his obedience and rebelling against it, کہ اللہ کے قانون کی یعنی کہ جو فرما برداری کرنے کی جگہ وہ نافرمانی کر رہے تھے, نہیں مان رہے تھے اور باغی بن گئے تھے. Therefore these were a people who used to trick to violate Allah's prohibitions. یہ وہ قوم تھی, یہ وہ لوگ تھے جو چالاکیاں اور ٹرک کرتے تھے کہ اللہ کی جو بھی منع کردہ چیز ہے اس کو کیسے توڑیں چالاکی سے تاکہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے. ٹیکنگ این ایکشن دیٹ سیمڈ لیگل آن دا سرفیس, اوپر سے ایسا لگے جیسے کہ انہوں نے بہت ہی لیگل جو ایکشن ہے وہ کیا, یعنی کہ بہت ہی قانون کے طور پہ جیسے جو بھی قانون اور شریعت کے حساب سے صحیح کیا ہے, لگے گا ایسا. یہ ٹرک کرنا ہوا نا. However, in reality, this action was meant to transgress the prohibition. لیکن اصلیت اس بات کی یہ تھی کہ جو وہ کر رہے تھے تو وہ تو جو اللہ نے منع کیا ہے, پروہیبٹ کیا, حرام کیا, اس کو لوگ توڑ رہے تھے. امام اینڈ اسکالر ابو عبداللہ ابن بطہ reported that Abu Hurairah radiyallahu anhu said that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ترتکبوا مرتکبت الیہود فتستحلوا محارم اللہ بأدنى الحیلہ. Do not repeat what the Jews committed. جو یہودیوں نے کیا ویسا دہراؤ مت کرو ایسا. And violate Allah's prohibitions using deceitful tricks. اور اللہ نے جو چیز حرام کی, منع کیا جس چیز کے لیے, اس کو انہوں نے توڑا اور دھوکہ دینے والی ٹرکیں کی, چال چلی, دھوکہ دینے والی چالیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات ہے کہ انہوں نے یہ کیا تھا تو مت کرنا یہ. دس حدیث ہیز اے ریزنیبل چین, اور اس کی بھی مطلب جو ریزنیبل چین ہے یعنی پوری جو راوی اس کے ہیں وہ پورا اینڈ تک جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.